كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام اور معززین علاقہ، غالباً 2 یا 3 سال کے وقفہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. عزیزم مولانا عمر سجاد ترک صاحب، انہوں نے ہمیشہ کی طرح خلوص سے دعوت دی، اور عزیزم صداقان رسول مولانا عمر فاروق نقشبندی صاحب، انہوں نے ترغیب دلائی اور میں حاضر ہو گیا. مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے رونق بخشے ہوئے ہیں محفل کو، اور محبت سے ڈھیر سارے آپ نے محبت بھرے الفاظ میرے عزیز مولانا وقاص احسان عدیم صاحب سے سمیٹ لیے ہوں گے، اور آپ کو زیادہ تھکانا نہیں چاہیے. اور یہ بھی پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ طبیعت میری بھی کچھ خراب ہے. لگ بھگ صرف آج کے دن میں مسلسل 12 گھنٹے سفر تھا، اور بلڈ پریشر واقعتاً جیسا عدیم صاحب فرما رہے ہیں ایسی ایک چیز ہے کہ پتہ نہیں چلتا، اور آج کل تو مسلسل وہ ہائی ہی ہو رہا ہے، اس کی پتہ نہیں وجہ کیا ہے. تو بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دوں. زیادہ اب تک تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ عزیزم حافظ کلیم اللہ ثانی صاحب کو سن کے زیادہ تھکاوٹ تو نہیں ہوئی؟ بڑے خوبصورت انداز میں وہ بھی سنا رہے تھے. بیٹھے بیٹھے میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا اسی سے آغاز کر لیتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر میرے رب نے ختم نبوت کا تاج سجایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. انبیاء 1,24,000 تشریف لائے، اور یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے. ہمیں جو تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہمیں سب پر ایمان لانا ہے. بے شک. جتنے انبیاء تشریف لائے سبھی اللہ کے برحق تھے. بے شک بے شک. اتنے انداز سے بول رہے تھے مجھ سے پہلے، یا اب ڈیلے ہو گئے؟ اب ڈیلے ہو گئے، چلیے کوئی بات نہیں. مجھے پہلے کا نہیں تھا پتا کہ مجھ سے پہلے کس انداز میں آپ سن رہے تھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا، چونکہ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، اس لیے جو بھی ذہن میں آئی ہے نا وہی شروع کر رہا ہوں. حضرات اسٹیج والوں کی توجہ ظاہر ہوگی تو کچھ سنا سکوں.
یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ پیارے آقا آغاز میں تشریف لاتے، درمیان میں تشریف لاتے، آخر میں کیوں آئے؟ سبحان اللہ سبحان رتبہ یہی رہتا، مرتبہ یہی ہوتا، شروع میں آ جاتے، نبیوں کے امام ہی ہوتے، درمیان میں آ جاتے، آخر میں کیوں آئے؟ اللہ، واہ 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 واہ، آخر میں کیوں؟ میں نے جملہ عرض کیا اور اسے آپ نے بے دہانی سے سن لیا کہ مسلمان ہونے کے لیے ہمیں تعلیم یہ ملی ہے کہ ہم نے تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ یہ پیغام تو میں دوں گا اقوام عالم کو، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، یہ پیغام تو ہے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عیسائیت کے لیے، یہودیت کے لیے، کہ آپ مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں، کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان کیا ہے کہ جتنے انبیاء تشریف لائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنے انبیاء تشریف لائے ہم نے سب پر ایمان لانا ہے۔ میں اس وقت تک مسلمان ہی نہیں بنتا جب تک حضرت عیسیٰ کو حق نہ مانا۔ بے شک بے شک بے شک، اب حضور درمیان میں تشریف نہ لائے، آغاز میں تشریف نہ لائے، آخر میں کیوں آئے؟ جس طرح یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو ماننا ہے، اب یہ بات ہے سٹیج والوں کی حوالے، انہوں نے کچھ فرمانا ہے تو میرا بلڈ پریشر جگہ پہ آ جانا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اب بات ویسے عجیب سے انداز سے شروع کر دی میں نے۔ اسی طرح جس طرح یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، اسی طرح ایک نبی کے امتی کے لیے، مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کا امتی ہے، حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہو گئے، امتی موجود ہے، اگلا نبی آ گیا، تو اب حضرت ابراہیم پر ایمان کافی نہیں رہے گا۔ واہ 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 واہ، اب صرف حضرت ابراہیم پر ایمان کافی نہیں رہے گا، نئے آنے والے نبی پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ اگر نہیں لاتا مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا مقام یہ تو نے جو سوال کیا کہ اتنا ہی رہتا، شروع میں آ جاتے، درمیان میں آ جاتے، لیکن اگر بعد میں آنے والا نبی آ جاتا، ان کا امتی موجود ہوتا، تو وہ جب تک اس پر ایمان نہ لاتا یہ ایمان نہ کافی ہو جاتا، اور میری رحمت گوارا نہیں کرتی میرے محبوب کا امتی ہو اور کسی اور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ ایمان نہ کافی رہے، اس لیے میں نے محبوب کو آخر میں بھیجا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبیوں کے امام بن کر، مقصود کائنات بن کر، مرکز کائنات بن کر، ہادی کائنات بن کر، روح کائنات بن کر، طبیب کائنات بن کر، حسن کائنات بن کر، رونق کائنات بن کر، بہار کائنات بن کر، فخر موجودات بن کر، جمیع الحسنات بن کر، جامع البرکات بن کر، خیر الانام بن کر، سید العرب والعجم بن کر، جمیل الشیم بن کر، تاجدار حرم بن کر، چراغ حرم بن کر، عادل بے عدیل بن کر، دعائے خلیل بن کر، لطف رب ارے میرے آقا کو رب نے مقصود کائنات بنا کر اور مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شب غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، لا تخیل تصور ندیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نوح کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔
वद्दुहा की सबाहत मेरा मेरा मुस्तफा। मुस्तफ़ा। थके नहीं हो तो एक बात इनायत हो, इनायत कीजिए। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसीन। बस ये मैं बात बड़े मजे से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बड़े मजे से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसीन। वद्दुहा की सबाहत में कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, हाय हाय माशाअल्लाह, क्या बात है। नेड़े जाओ तो वैसा नहीं होता। नौजवानों है तो कुछ बंदे दूर से बड़े सोने सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो बंदा कहता है गलती हो गई। वाह 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 जी। चलो इसे मैं यूं पेश करता हूं, अल्लाह करे किसी के ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक भी हो जाए। कुछ बंदे दूर से बड़े चंगे लगते हैं, वाह दूर से बड़े नाराज ना होना, कहीं निशाने में बात लग गई। कुछ बंदे दूर से बड़े बंदा कहता है यार बोलिया भी अच्छा है, मजा करता भी ठीक है, बातें भी बड़ी अच्छी करता है, क्यों ना इसके साथ मामलात कर लूंगा, वाह 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 वाह, क्यों ना इसके साथ कोई लेन देन कर लूंगा, क्यों ना मिलके को कारोबार कर ले, तो फिर कंधा नु हाथ ला के वापस मुड़ जाए। मेरी बात सुन रहे? मुझे नहीं पता मुझसे पहले आप किस तरह बोल रहे थे, कैसा बोल रहे थे। ये जुमला बड़ी मोहब्बत से सुनना होगा और ये मुझे बताइएगा कि हम शुरू से ऐसे बैठे हुए थे, वरना इस जुमले में मुझे दुख होगा। कुछ बंदे दूर से बड़े सोने लगते हैं, नजदीक जाओ तो वैसा नहीं होता। मेरे आका को देखो दूर से भी सोने, मेरे आका को देखो, मेरे आका तब भी हंसी, दूर से देखो मेरे आका तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, नजदीक से देखो मेरे आका तब भी अखलाक के आला दर्जे पर, दूर से देखो मेरे आका तब भी आला, नजदीक हो के देखो मेरे आका तब भी आला। और ये जुमला यूं ही जो से खिताबत में नहीं कह दिया, मेरे पास ऐसे हजरात के अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर को दूर से देखा फिर मुझे बताया, और मेरे पास ऐसे हजरात के भी अकवाल मौजूद हैं जिन्होंने मेरे आका को नेड़े 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 हो के देखा, जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, दूर से देखा। वो 14 सदियां बाद बोल उठा, बलगल उला बिकमालिही कशफत जाब जमालिही असनत जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि वआलिही। जिन्होंने मेरे आका को दूर से देखा, वो 14.5 सदियां बाद लाहौर में बैठा हुआ सैयद ज़ादा बोल उठा, मेरे अब्बा जी का पीर भाई बोल उठा, ए रसूले अमी खातमुल मुरसली, तुझसे कोई नहीं, तुझसे कोई नहीं, बस में कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी जात मंदिर पे लाई गई। ए अज़ल के हसी, ए अबद के हसी, तुझसे कोई नहीं। और जिन्होंने नजदीक होकर देखा, हुजूर को देखा, सामने बैठ के देखा, फिर मुझे बताया बासरो मिन कलम तरकत तो आईनी वाजमल मिन कलम तलिदन निसाउ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्लि आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या कहने उनके जिन्होंने हुजूर को सामने बैठ के देखा, अबू बकर ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, मुआविया ने देखा, तला ने देखा, साद ने देखा, अबू सईद ने देखा, हजरत अबू हुरैरा ने देखा, हमजा ने देखा, बिलाल ने देखा। क्या कहने उनके जिन्होंने कभी मक्का में देखा, मदीना में देखा, बदर में देखा, उहद में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, गली में देखा, बाजार में देखा। आजाद कश्मीर वालों, जुमला आजाद है लेकिन उसे बड़ी मोहब्बत से संभालना। उन्होंने कभी कहाँ देखा? बदर में, उहद में, गली में, मक्का में, मदीना में, बाजार में, मस्जिद में। लेकिन क्या कहने मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा सिद्दीका कायनात सैयदा आयशा के, जिन्होंने हुजूर का मुखड़ा अपनी गोदी में रखा, देखा, फिर मुझे बताया लना शमसन वली आफा के शमसी कायनात। वाह वाह
ہائے ہائے کیا بات ہے، حضور کو سامنے بیٹھ کے دیکھا ہائے ہائے کیا بات ہے، اور یوں گودی میں سر رکھ کے، آہا یوں سر رکھ کے، کیا کہنے اس باپ اور بیٹی کی۔ سبحان اللہ، بیٹی نے گھر میں دیکھا، باپ نے غار میں دیکھا۔ زندہ باد زندہ باد، کیا کہنے، کیا کہنے ان کی۔ اور اما عائشہ فرماتی ہے لنا شمسن وللآفاق شمس، کائنات والے سورج نو تکدے ہو تے کہندے ہو بڑا چمکدار ہے، آہا بڑا سونا ہے۔ میرے آقا کا حسن صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا، شمائل ترمذی میں ہے کہ جیسے ہمیں یوں محسوس ہوتا کہ حضور کی پیشانی میں سورج تیر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے، میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو دبایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کے حسن کی کیا کہنے میرے آقا کے جمال کے۔ اور ایک بڑی مشہور بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ صحابی رسول مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوئے تو داخل ہو کے دیکھا اوپر 14ویں رات کا چاند ہے، آقا صحن میں آرام فرما ہے اور مسجد کے در و دیوار چمک رہے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا یہ جو روشنی ہے اس چاند کی ہے یا اس چاند کی؟ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا جنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ روایت کریندہ ہے ابن مرارہ میں ایک شخص ڈٹھا محمد پیارا جنوں 14ویں سی تے کوئی ستارہ میں دوہاں نو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چن مدن جشاب محمد دا چہرہ سوڑا نظر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بات چلی جائے گی اور طرف اور لمبی ہو جائے گی، ادھر جانا تو ہے خیر میں نے جی جی بالکل بالکل کیوں میں دیکھ گیا کیا بات کیا بات ہے قاضی صاحب۔ لیکن میں وہ جو میں نے آئے اسے پوچھا جائے گا مجمع نہیں دکھانا میری آقا ساری کائنات کے نبی بن گئے۔ بے شک۔ اس پر میں ایک بڑا لطیف سا نکتہ عرض کرنے والا ہوں۔ ماشاء اللہ عنایت ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لطیف سا نکتہ ہے، اس تھوڑا سا دماغ پہ توڑ دے لوں، جی اپنے پہ نہیں آپ کے آپ کے دماغ پہ تھوڑا سا زور دے لیں، زیادہ بھی نہیں ہوگا توجہ۔ وہ اس لیے میں نے پوچھا نا کہ رات کے 12:30 بج گئے۔ حضرت بسم اللہ۔ امام اور مقتدی کے لیے ایک قانون ہے، واہ واہ واہ، امام اور مقتدی کے لیے ایک قانون ہے کہ جہاں امام کا مصلی ہے نا اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے وہ مصلی کی سطح کے برابر رہے، بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو گئی ہے کوئی حرج نہیں، وہ امام کے پیچھے ہی تصور ہوں گی۔ بے شک بے شک، بہت اچھا، تقریر کے بہانے سے آپ تک یہ مسئلہ بھی پہنچ گیا، ورنہ اتنے باریک مسئلے عموماً نہیں پہنچا کرتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقاعدہ اصول ہے کہ جو پہلی صف ہے وہ اس کی سطح کم از کم مصلی کے برابر رہے، بعد والی رش زیادہ ہو گیا، لوگ چھتوں پہ چلے گئے، بیسمنٹ میں چلے گئے، اجتماع بڑا ہو گیا، سڑکوں پہ لوگ چلے گئے، لیکن وہ بھی چونکہ ربط ہے اس لیے وہ بھی امام کے پیچھے ہی تصور کیے جائیں گے۔ اب اس قانون کو سامنے رکھ کر ذوق والے کو مزہ آئے گا، اس قانون کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ دنیا میں دیکھا، امام محراب میں مقتدی حال میں، امام محراب میں مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں مقتدی صحن میں، امام محراب میں مقتدی چھت پر، امام محراب میں مقتدی بیسمنٹ میں، اجتماع بڑا ہو گیا، امام محراب میں مقتدی گلی میں، امام محراب میں مقتدی سڑکوں پر۔ لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات آپ کو نظر آتا ہے، امام اس جہان میں مقتدی اس جہان میں۔ حضرت عیسیٰ آسمان پر عالم سما میں، حضور اس جہان میں۔
ہائے 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 میں نے عرض کیا میں زور دینے لگا واہ 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 عالم برزخ میں انبیاء عالم برزخ میں حضرت عیسیٰ آسمان پر حضور اس جہان میں لیکن نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا اللہ رب العزت نے یوں ہی تو قرآن میں نہیں فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی اور اسے علامہ علوسی نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جو نشانی رب نے دکھائی انبیاء عالم برزخ میں ہیں اگر اتنا ہی فاصلہ رہے نماز نہیں ہوتی انبیاء برزخ سے آئیں تو یہ رب کے قانون کے خلاف ہے واہ 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 سمجھیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رب کے قانون کے خلاف ہے انبیاء عالم برزخ میں حضرت عیسیٰ آسمان پر حضور اس جہان میں نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا ارے خطوں کے فاصلے نہیں ملکوں کے فاصلے نہیں جہان کے فاصلے اس کے فاصلے اللہ رب العزت نے یہ فاصلے سمیٹ دیے فاصلے لپیٹ دیے بال برابر فرق نہیں آیا اعلان کر دیا بتلا دیا محبوب یہ زمانوں کے فاصلے اوروں کے لیے ہیں وما صلاک الا رحمت للعالمین محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری مصطفیٰ ہے تکبیر مقام محمد مصطفیٰ مقام نبوت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کیا کہنے اللہ اب میں اجازت ہو تو آئے کریمہ کے ایک معنی اپنے ذوق میں کریں بسم اللہ بیٹھیے نا باتیں پہنچ بھی رہی ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین پریشان نہیں ہونا پریشان تو نہیں بیٹھے اللہ فرماتے ہیں اب اللہ دلیل دینے لگے اللہ دلیل دینے لگے اللہ دلیل کیا دیتے ہیں ما کان محمد النبا احد من رجالکم میرا محبوب بالغ مردوں میں سے کسی کا ابا نہیں یار قرآن کی لذت کا لذت تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کا ابا نہیں مجھے دکھ ہوگا جسے میرے بات جملے سمجھ بھی آئیں اور پھر وہ اس پہ بخیل بنا رہا کیا بات ہے اچھا اللہ ختم نبوت پہ دلیل دینی تھی اور فرمایا بالغ مردوں میں سے کسی کا اولاد ہی نہ ہوتی اللہ 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 اولاد ہی نہ اولاد ہی نہ ہوتی اولاد ہی نہ ہوتی اللہ فرماتے ہیں یہی تو میں نے بتانا تھا یہی تو میں نے ونڈ کرنی تھی لم یلد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو میں نے اپنا تعارف کرانا تھا لم یلد میں ہوں ولم یولد میں ہوں نہ میں کسی میں سے ہوں نہ کوئی موجز ہے واہ 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 میں نے اس سبحان اللہ سبحان اللہ یار میں سبحان اللہ بہت بڑا جملہ کا لسان یہ تو میں نے اپنا تعارف کرانا ہے میں کسی میں سے نہیں ہائے ہائے اور کوئی موجز سے نہیں واہ 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 اچھا اللہ اگر اولاد دی بیٹے دیے بڑے ہو جاتے بالغ ہو جاتے آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹا تو ہے لیکن میرا محبوب آخری نبی ہے بے شک بے شک بے شک بے شک یار بولو تو صحیح میں آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹا بے شک ہے لیکن میرا محبوب آخری نبی ہے میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہم نے تو ماننا تھا نا مسلمانوں نے تو ماننا تھا نا میرا محبوب آخری نبی ہے میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں بیٹا ہو جاتا اوروں کے بھی تو بیٹے رہے انبیاء کے بھی تو بیٹے رہے اور پھر سنیے انبیاء کے بیٹے وہ بھی نبی بے شک بے شک بے شک آدم نبی بیٹا شیش نبی ابراہیم نبی بیٹا اسحاق نبی اسحاق نبی بیٹا یعقوب نبی یعقوب نبی بیٹا یوسف نبی داؤد اور سلیمان باپ بیٹا نبی
इस खामोशी में मैं जुमला नहीं दे सकता। वाह वाह कभी साहब क्या कहने क्या कहने क्या नहीं कहने दे सकता, नहीं दे सकता, मुझे दुख होगा। होय 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 बहुत लो मुल्क पावे हो मेरे इस जुमले का, मेरे जुमले का मुल्क। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह बेटा होता आपकी तरफ से ऐलान हो जाता कि नबी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन ऐसे नबी आएंगे जो खुद नबी साथ बेटा भी नबी। हाय 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 वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कभी सब तशरीफ क्या बात लाएंगे साथ बेटा भी होगा नबी। हाय हाय आदम आएंगे साथ बेटा है शीश नबी। याकूब आएंगे साथ बेटा है यूसुफ नबी नबी। हाय हाय वाह अब देखो ना, जो हुजूर का बेटा बड़ा होता तो दो सूरतें थी, या नबी होता या ना होता। हाय 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 दो सूरतें थी, वाह 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 या ना होता वाह वाह या नबी होता ना होता यार आप सोए हुए हो। हाय हाय दो ही सूरतें थी, या वो नबी होता या ना होता। ये दो ही सूरतें थी। बेटा जो बड़ा हो जाता, कासिम बड़े हो जाते, इब्राहिम बड़े हो जाते, तो हुजूर ने अपने बेटों के नाम रखे। तो दो ही सूरतें थी, या वो नबी होता ना होता या ना होता। हाय मिसाल यूं समझो, एक आलिम इधर खड़ा हो, इसके साथ एक बेटा खड़ा है। एक आलिम इधर खड़ा है, उसके साथ एक बेटा खड़ा है। ये आलिम है, बेटा भी आलिम है। वाह अल्लाह अल्लाह ये आलिम है, बेटा तो है, आलिम नहीं। वाह 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 फजीलत किसकी मानोगे? लोग फजीलत इसकी मानेंगे। ये पीर है, साथ बेटा खड़ा है। इधर भी पीर है, बेटा तो है, पीर नहीं। वाह वाह क्या कहने फजीलत किसकी मानोगे? जो खुद भी पीर है, बेटा भी पीर है अल्लाह फरमाते मेरे महबूब का बेटा होता, नबी होता तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता, और अगर नबी ना होता तो क़यामत के दिन जब अंबिया आते उनके साथ बेटे भी नबी होते। महबूब आते, बेटा होता, नबी ना होता, महबूब की अफजलियत में फर्क आता। मैं कैसे गवारा करता महबूब की खत्म नबूवत पे हर्फ आए या महबूब की अफजलियत में। अगर बेटा होता तो खत्म नबूवत पे हर्फ आता। बेटा न होता तो और अंबिया आते, उनके साथ बेटे भी नबी होते, और मेरा महबूब आता, बेटा होता, नबी न होता तो अफजलियत पे फर्क आता। मैं कैसे बर्दाश्त करूं? हाय 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 क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम। हाय हाय वाह वाह मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह। लेकिन अल्लाह का रसूल, लेकिन की यहाँ जरूरत ही नहीं। अल्लाह लेकिन यहाँ बनता ही नहीं। चलो को ग्रामर वाला हुआ उससे जाके पूछ लेना। लेकिन की यहाँ जरूरत ही नहीं, बनता ही नहीं। उर्दू अदब में भी जुमला होता तो न बनता, बिल्कुल लेकिन की यहाँ जरूरत ही नहीं। अब ले वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है। हाय हाय दो चीजें होती हैं लोगों, एक माँ है, एक बाप है। माँ की ममता मशहूर है, बाप की शफकत मशहूर है। माँ की ममता मशहूर होती है, बाप की शफकत मशहूर होती है। माँ काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मेरा महबूब बालिग मर्दों में से किसी का अब्बा नहीं। तो जो शफकत बाप के सीने में बालिग बेटे के लिए होती है,
ساتھ والی سے کہتی ہیں تنو کی پتہ مامتا ہائے 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 تنو کی پتہ مامتا کی نکل تنو کی پتہ باپ وہ تب اس کے سینے میں شفقت کا آپ اظہار اور اس کا تعارف کرا سکتے ہیں جب اولاد ہو. بے شک بے شک. اور یہ باپ ہی ہوتا ہے دوستوں. میرے ایک جملہ توجہ سے سننا نوجوانوں, یہ اس کی شفقت کی انتہائی معراج کی بات کرنے لگا ہوں. دوست آپ کا مخلص ہے, چاہے گا آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم. واہ واہ واہ. بھائی مخلص ہے آپ سے, وہ چاہے گا آپ ترقی کرو لیکن مجھ سے کم. ایک باپ ہے جو چاہے گا آپ ترقی کرو مجھ سے زیادہ. بے شک یہی شفقت ہے. واہ واہ واہ, بہت عمدہ. یہ اس کی شفقت, بہت عمدہ. بڑی کنجوسی سے ویسے کر رہے ہو مظاہرہ میرے ساتھ. یہ اس کی شفقت کی انتہائی بات ہے. معراج کی بات میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں. اب اللہ فرماتے میرا محبوب بالغ مردوں میں سے جو کسی کا ابا نہیں, تو اب یہ نہ سمجھنا کہ شفقت نہیں, ولیکن رسول اللہ, ولیکن رسول اللہ. اچھا اللہ رسول, اس شفقت فرمایا باپ کے سینے میں تو وہ شفقت ہو ہی نہیں سکتی جو رسول کے سینے میں امتی کے. ولیکن رسول اللہ ولا, اور میرے محبوب کے سینے میں تو اتنی شفقت کہ مجھے عرشوں پہ بیٹھ کے کہنا پڑا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. کیا بات ہے, جواب نہیں. واہ 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 واہ. جتنا بھی کوئی کہے شبل کے معنی کر, حریص لالچی کو کہتے ہیں, حیرت لالچ کو کہتے ہیں. بہت عمدہ بہت عمدہ. اتنی شفقت کی انتہا. بلکہ مجھے تو یوں کہنے دے, تمام انبیاء کی محبتیں اور شفقتیں جو امتوں کے لیے انہیں اکٹھا کرو, میرے آقا کی شفقت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. واہ واہ واہ, گانا محمد, کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. صاحب کیا بات ہے. ما گانا محمد النبا ولیکن رسول اللہ و خاتم. اچھا ختم نبوت تو پھر انسانیت تو چل رہی ہے. کیا نکتہ اٹھا دیا. انسانیت تو چل رہی ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں. واہ واہ واہ. یا ویسے میرے سامنے سونے کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ مجھے پہلے سے پتا ہے یہ قوم سوئی ہوئی ہے. مظاہرہ کیوں کر رہے ہو؟ جاگے توجہ صاحبان, توجہ. انسان پیدا ہو رہے ہیں, انسانیت کا سلسلہ تو جاری ہے. قیامت قریب ہے لیکن ہمیں کوئی تاریخ تو متعین نہیں ہے کہ کب آئے گی. انسانیت تو چل رہی ہے. حضور کے بعد نبی کوئی نہیں, نبی کوئی نہیں. پھر امت کو کیا ملا, انسانیت کو کیا ملا؟ ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی. ختم نبوت کے صدقے میں امت کو علیکم بسنتی, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سبحان اللہ. جی بولو گے میں جو بلا رہا ہوں. علیکم بسنتی, تو اپنی کنو بھی دساں گے تنو لگ پتا جائے گا, لیکن تو جیلم دی کھوڑ وچوں نکل دے. صاحب زندہ باد. وسنت الخلفاء الراشدین. واہ 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 واہ. مان علی واصحابی. اچھا دیکھیے
کیا بات ہے، زندہ باد. صحابہ پہ بات کرتے، صحابہ پہ تبرہ کرتے اور صحابہ پہ ان کے ایمان پہ جرا کرتے. حد ہو گئی ہے. آپ کلمہ پڑھتے ہو، میں گواہ ہوں. میں پڑھوں آپ گواہ ہیں. آپ کے سجدوں کا میں گواہ، میرے سجدوں کے آپ گواہ. کیا کہنے صحابہ کے جن کے سجدوں کا رب گواہ. التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین معه صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. بس کر دیتے. واہ 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 واہ، سبحان بس کر دیتے. جب سے نعرہ چلا آ رہا ہے نا، وہ نعرہ ہی ہے. دل سے لگے. اللہ آپ سے راضی ہے. میں نے حضرت فضل کا ناراض تو نہیں ہوئے. نہیں، ایسے خطابات ہوئے کہ فجر کی اذان آ گئی. میرے اپنے بیان میں آ گئی تھی شاہی وال میں، لیکن وہ یہ کہ وہ خطاب شروع کب ہوا. ساری رات والی بات نہیں. صاحبان توجہ، قاضی صاحب حق ادا کیا آپ نے. توجہ سے بات سننے کا. لطف آ گیا. کیا بات ہے. توجہ سے میری بات سننا. صحابہ کیا کہتے ہیں. اب دیکھیے، میں اپنے سینے میں ایمان لاؤں نا تو سینہ خوبصورت ہو جاتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جنہیں پہلے جملے سے لطف آئے گا نا تو اگر لطف اندر ہی رکھیں گے چھپا تو ہوگا. میں کیا کہہ سکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم الایمان. کاتبہ فی قلوب. اللہ فرماتے ہیں میں نے لکھ دیا. کوئی مورخ نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا، کوئی محدث نہیں کہہ رہا، کوئی خطیب نہیں. ارے صوبائی یا قومی اسمبلی کا سپیکر نہیں کہہ رہا. وہ تکلیف ہے نا بل پاس کیوں ہے. وہ نہیں کہہ رہا، رب کہہ رہا ہے کاتبہ میں لکھ دیا، میں نے لکھ دیا، میں نے لکھ دیا. اللہ کاغذ پر، کرتاس پر، ورق پر، دیوار پر، بورڈ پر، گدے پر، کعبے کی چھت پر اللہ کہاں لکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کاتبہ فی قلوبہم. اللہ لکھا کیا؟ فرمایا ایمان. چلو کوئی بات نہیں، میں اب شروع ہو چکے ہوں. اچھا، یہ جو ایمان لکھا، اس کا مطلب یہ الف یا میم الف نون یہ نہیں. اس لفظ کی بات نہیں، بات ہے اس کلمہ حق کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عمر نے پڑھا تو فاروق اعظم بنے. سنیے سنیے مجھے توجہ سے. بات اس کلمہ حق کی ہے جو بلال مارے کھاتا رہا لیکن زبان سے چھوڑا نہیں. بات اس کی ہے. بات اس کلمہ
زنجیرہ نے پڑا، ہائے ہائے ہائے، ظلم سہے لیکن چھوڑا نہیں، وہ کلمہ حق، اب لفظ ایمان بھی بول سکتا تھا لیکن وہ بات مکمل نہ پہنچتی میرے زبان تک، وہ کلمہ حق میں دل پہ لکھوں، دل خوبصورت، بخیل ہو گئے بندہ جو میرے لفظ آئے، آپ اپنے دل پہ لکھیں آپ کا دل خوبصورت، آج آپ کسی مرشد کے ہاتھ پر بیعت کریں وہ لکھے دل خوبصورت، اللہ جب آپ نے لکھا، جب آپ نے لکھا صحابہ کے دلوں پہ لکھا تو پھر وہ دل کیسے لگے؟ میں پوچھ رہا ہوں اپنے تخیل میں، اللہ جب آپ نے لکھا صحابہ کے دلوں پہ لکھا تو پھر وہ دل کیسے لگے؟ اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے دل پوچھتا ہے یہ دل کیسے لگے؟ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دل کیسے لگے وہ دلوں کی بات بعد میں کریں گے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میں نے جب صحابہ کے دلوں پہ ایمان لکھا تو اب ایمان خوبصورت ہو گئے، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا رہے بے بلم کو کلام خدا بناتے صحابہ، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، رب کہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان بھی سونا ہو گیا، تو کہیں نہیں میں تحقیق کردہ پہ، تو تحقیق اپنے ابے دی کھا، بولو میرے نال، صحابہ دی تحقیق تو کرتا۔ اچھا قوم کو جانسا کیا دیتے ہیں؟ جانسا کیا دیتے ہیں؟ ہم ناموس صحابہ کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم بات نہیں کرتے، یہ جانسا دیکھیں ذرا، بات ہو ناموس صحابہ کا بل بھی پاس ہو، توجہ، میں جملہ کوئی بھی اپنی طرف سے نہیں لے رہا، ہو اچھا پھر ہو کیا مسئلہ کیا ہے؟ صحابی کون ہے وہ تو بتائے، میں سب کے جامع صحابی کون ہے وہ تو بتائے۔ اب نوجوانوں توجہ سے میرا جملہ سنو، اگر اس جملے سے مراد حضرت ابوبکر کی ذات ہے تو پھر سن، ابوبکر کی صحابیت تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور منفرد اعزاز سے تمام صحابہ کی صحابیت رسول اللہ کی زبان سے، ابوبکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اگر اس جملے سے مراد کیا بات ہے، کشمیر والے ہو جملہ ایویں چلا گیا تو پھر میں بھی اٹھ کے ٹر جاؤں گا، اگر اس جملے سے مراد حضرت ابوبکر کی حضرت عمر کی ذات ہے تو پھر سن، عمر کا ایمان میں نے تجھ سے نہیں پوچھنا، عمر کا ایمان تو مجھے مولا علی بتاتے ہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر، سب کیا کہنے، کیا حضرت علی
سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہونے انشاءاللہ بے شک سیدہ فاطمہ کے بدن سے پیدا ہونے والی ام کلثوم عمر کے نکاح. اگر اس جملے سے مراد حضرت عثمان کی ذات ہے تو پھر سنو، مجھے ڈیوٹی دینی ہے، مجھے پہرا دینا ہے حضرت عثمان پر بھی، حضرت معاویہ پر بھی. اگر اس جملے سے مراد حضرت عثمان کی ذات ہے تو پھر سن، حضرت عثمان کا ایمان میں نے تجھ سے نہیں پوچھنا، حضرت عثمان کا ایمان مجھے رسول اللہ بتاتے ہیں اپنی 2 بیٹیاں عثمان کے نکاح. کشمیر والوں جملہ سنبھالنا، اگر اس جملے سے مراد حضرت معاویہ کی ذات ہے تو حضرت معاویہ کی حقانیت میں نے تجھ سے نہیں پوچھنی، حضرت معاویہ کی حقانیت مجھے حسن و حسین بتاتے ہیں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر. ماشاءاللہ قاضی صاحب تو تحقیقہ سمیت جا جدھروں آئے. صحابہ کی عظمت پر کوئی کمپرمائز حق ہے. میری جان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت میں انسان ماشاءاللہ صحابہ حق ہے. بولیے صحابہ صحابہ. اور یہ منفی پروپیگنڈا بھی تیرا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. صحابہ اور آل بیت میں جو جنگیں تھیں وہ بڑا کیا تھا. میں ایک جملہ اگلے دنوں میں نے عرض کیا، آپ کے حوالے میں کیے دیتا ہوں. کسی کے چچا اور تایا میں، ابا میں لڑائی ہو جائے، اگر ہو جاتی ہے امن سے رہتے ہو، ہو جاتی ہے. مجھے پتہ ہے، میں بھی بولو تو مجھے پتہ نہیں ہو جاتی ہے نا. اور کسی گل تے نہ ہوئے تو اس ہی ہو جاتی ہے. یہ گل اتنے نہیں پڑھی، اتنے ہو جاتی ہے. اچھا وہ اس میں پھر کوئی جو ایک آدھ جذباتی ہو وہ اس حد تک چلا جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے تیرا میرا مرنا جینا ختم. یہ بھی ہو جاتا ہے. سر ہلاؤ، یہ بولو، بات وہی ہے تو میں کر رہا ہوں. ہر علاقے میں یہ صورتحال ہے، ہو جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ پھر صلح ہو جاتی ہے. مجھے دیکھیے، مجھے سنیے، میں بڑی جلدی ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ. پھر صلح بھی ہو جاتی ہے. اچھا صلح جو ہو جائے اور اس کے بعد پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. نظام کائنات ہے، جانا ہے دنیا سے. اچھا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، صلح ہوگی، کبھی لڑائی ہوئی تھی، آگے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو پتہ چلے کسی دور میں ابا کی چاچا کے ساتھ لڑائی وہ ماما ٹونگ لگے دوجے دی اولاد نو کہے نکل پار، میں وہ لڑائی جاری رکھنی ہے. تو یہ مطلب ہے فسادی تھے. بے شک بے شک بے شک بے شک. میں نے مانا ابن سبا کی سازشوں کی وجہ سے حضرت علی اور معاویہ میں لڑائی ہو گئی. میں نے مانا. سبا کی سازشیں. واہ واہ واہ، جملے پہ کیا بات ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. سازشیں. واہ 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 واہ. میں نے مانا ابن سبا کی سازشوں کی وجہ سے حضرت معاویہ حضرت علی میں لڑائی ہوئی. لیکن جب حضرت حسن نے صلح کر لی، حضرت حسن نے صلح کر لی، پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جنتوں میں پہنچ گئے، جنت میں پہنچ گئے. آج تجھے جہنم میں بیٹھ کے پتا چلا کہ اس زمانے میں میرے آبا کی وجہ سے لڑائی.
میرے بڑوں کی حرکتوں کی وجہ سے میں نے جاری رکھنی ہے تو اداروں کو سمجھ جانا چاہیے فسادی تو یہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ سے اہل بیت سے محبت حضور کی ختم نبوت پر پختہ ایمان اور یقین نصیب فرمائے۔ یقین جانے کہ پھر سے اچانک مجھے سر میں درد ہے، میری لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا، آپ سے دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا۔ دعا فرمائیے گا، اللہ رب العزت شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر وصوب ذنوبی ورحمت ارجائی من عملی اللهم اجرنا من النار رب انی مغلوب فانتصر ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانیتہ وسرہ۔ یا اللہ سب قبل بیٹھنا قبول فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین جتنے ہاتھ اس وقت تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، تیری باتیں، تیرے محبوب کی باتیں، صحابہ اہل بیت کی باتیں سننے کے لیے، قرآن و حدیث سننے کے لیے تشریف لائے۔ یا اللہ سب کا عمل قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا الہ العالمین ہمارا دل مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، ہم سب کو دین اسلام پہ چلنا آسان فرما۔ دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما۔ ریاکاری سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ فرقہ واریت کی لعنتوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ صحابہ اہل بیت سے محبت نصیب فرما، ان کی اتباع نصیب فرما۔ معاشرے میں امن قائم کرنے والا بنا، حلال کھانے والا بنا، رزق حلال کی علاوت نصیب فرما۔ ہم سب کو لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں سود سے، رشوت سے، زنا سے، تمام چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد۔